سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے کون اور ووٹ بینک کون توڑنے میں کامیاب ہو پائے گا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے مچ ٹو ارلی، اس وقت تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے. جہانگیر ترین تو وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ کیسے جائے گا پارٹی رجسٹر کرنے کے لیے؟ وہ خود نہیں کر سکتا ہے پالیٹکس، تو کیا کہے گا وہ کسی اور کے نام پہ کرے گا، اور پھر بعد میں جس کے نام پہ کرے گا وہ آ کے کہے گا یہ میرا پارٹی ہے تم ہٹ جاؤ. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، جب تک ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتا ہے جہانگیر ترین کچھ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان لوگ جو ہیں یہ کہا نہیں ہے انہوں نے کہ کوئی پارٹی جوائن کریں گے. دے ہیو ٹو سے سو، ان کو مل کے بات کر کے اناؤنس کرنا پڑے گا. تو یہ سب سوال جو ہیں پریمیچور اینڈ مچ ٹو ارلی. میرے خیال میں آج نہیں پوچھ سکتے ہیں، یہ اسپیکولیٹ آپ کر سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ پیور اسپیکولیشن ہے. اور جن لوگوں نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کریں نا تھوڑا سا، کون کون جاتا ہے ترین کے ساتھ ایکچولی، کون ٹرن اپ کرتا ہے، کون رجسٹر کرتا ہے، کون واقعی اس کے ساتھ سنسیئر ہے. بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب کے لیے ہمیں ٹھہرنا پڑے گا. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کس نعرے کے تحت اکٹھا کیا جائے گا پی ٹی آئی سے وفاداریاں بدلنے والوں کو، یا پھر پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا اسے ریپلیکیٹ کیا جائے گا؟ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے پی ڈی ایم کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ان کی اپوزیشن کو ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے، جس طرح سے ملک کا وہ برا حال کر رہے ہیں، ہمیں کسی کو تو وہ جگہ فل کرنی پڑے گی. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا نیا نعرہ؟ گڈ کویسچن. بات اصل یہ ہے کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ایکس پی ٹی آئی، یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں انڈر دا نیو، وہ جو نیا نام بھی ہے، اگر نام نہیں ہے جو بھی ہے وہ پی ٹی آئی. اب کیا رہ گیا ہے پی ٹی آئی کا؟ تو وہ سمجھتے ہیں بہت ساری سی چیز ہیں جو رہ گئی ہے. ایمنس پاپولیرٹی ہے عوام میں، تو وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں اس کو، اور وہ کیپچر کرنا بڑا ضروری ہے ان کے لیے. تو وہ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو عوام کو پسند آئی ان کے بارے میں، اور کس قسم کا سٹائل تھا، اور کس قسم کا عوام کو ان لوگوں کا پچ تھا. میں عوام کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی نہیں. تو جو آدمی الیکشن کے لیے جا رہا ہے وہ سوچے گا کہ یہ جو ایک پاپولر پارٹی تھی اس کی پاپولیرٹی کو رکھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ اسٹڈی کریں گے کہ کیا تھا اس پارٹی میں جو اپیل کیا، اور جتنا ہو سکتا ہے اسی چیز کو وہ واپس ریسٹور کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، یہ کوشش یہ ہوگی جیسے بھٹو چلے گیا تو ایوری باڈی جو بھی تھا بھٹو کی پارٹی میں وہ چاہتا تھا کہ ایک اور بھٹو آئے، کہ ایک اور بھٹو کے طرح کوئی ایسا آدمی آئے جو ان کو یونائٹ کر کے اور اسی جوش اور ولولہ سے لیڈ کر سکتا ہے. اب وہ تو نہیں ہو سکتا، مگر لوگوں کی کوشش اور خواہش یہ ہوگی. تو میرے خیال میں اٹ بی اے ویری انٹرسٹنگ سین. جیسے ہمارے پریویس یہ لوگوں نے کہا ہے، ترین تو میں نہیں سمجھتا ہوں وہ ایک قسم کا آدمی ہے، اور کوئی ایک ایسا لیڈر بھی فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے، مگر ہو سکتا ہے ان اے وائل ایسا کوئی آدمی ایمرج کرے. ناظرین، سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، نئی صف بندیاں بھی کی جا رہی ہیں، مگر اس سب میں پی ڈی ایم کی پوزیشن پر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس ایسا کیا ہے اس ایک سالہ حکومت کے دوران اور ابھی جتنا وہ کرتے ہیں الیکشن سے پہلے، جس پر وہ عوام کو اٹریکٹ کر سکیں، جس سے ان کا ووٹ بینک جو کہ فی الحال تو نظر نہیں آتا مگر کچھ بلڈ کر سکے. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کے پاس الیکشن میں عوام کے پاس لے کر جانے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے پی ڈی ایم جو ہے I'm afraid اس کا پرفارمنس جو رہا ہے وہ اتنا برا رہا ہے، اور لوگ بھولیں گے نہیں آسانی سے ان کا کس قسم کا پرفارمنس رہا ہے، کہ یہ کہنا کہ پی ڈی ایم
کسی طریقے سے ایک ایمرج ایز اے فینکس فرام دی ایشز اور یہ لیڈ کر سکے گی یہ ملک کو. اس کے بعد میرا خیال میں دس وڈ بی انریزنیبل. آپ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون آ رہا ہے, کس کے ساتھ آ رہا ہے, موڈ کیا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں, بہت ساری چیزیں کو آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. یہ کہہ نہیں سکتے. پی ڈی ایم جو ہے اٹ ہیز پروو ٹو بی اے ڈیزاسٹر. پی ڈی ایم الیکٹورلی میرے خیال میں, مے بی آئی ایم رانگ, میرے خیال میں الیکٹورلی پی ڈی ایم تو ایک ڈیزاسٹر رہا ہے, اور خود وہ مانتے ہیں کہ کس قسم کے, اور اسی لیے تو ان کی لڑائی ہو رہی ہے. وہ دوسرا سبجیکٹ ہے, ہم اس سے پہنچیں گے. اس لیے تو وہ الگ ہو رہے ہیں آئی ایم ایف سے. صحیح. تو یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر ہے, آئی ایم سوری, پی ڈی ایم کا فیوچر بہت کم لگتا ہے. قول مریم اورنگزیب کے جو ریلیف عوام کو ملا, کیا وجہ ہے کہ وہ 48 گھنٹے بھی سسٹین نہ کر سکا؟ اس لیے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں. آپ یہ ریلیف جو آپ دے رہے ہیں یہ کس کے ساتھ پوچھ کے دے رہے ہیں, یا آپ خود دے رہے ہیں؟ اس لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آپ کو بچنا ہے پالیٹکس میں, یو ہیو ٹو سیو یور سیلف. تو یہ جو ہے یہ اس قسم کے ریلیفز ایسے موقع پہ آئی ایم ایف کو ان ایکسیپٹیبل ہے. مگر آپ نے تو اچھی بات ہے ایک لحاظ سے, آپ نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیل ہو ہی نہیں سکتا. بھائی اس لیے ڈیل نہیں ہو سکتا تو پہلے ہم کہتے ہیں ہمارا ڈیفیسٹ 4 بلین ہے, اور آپ کہتے ہیں 6 بلین ہے, اور وہ 2 بلین ابھی نہیں آ رہے ہیں کدھر سے. ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں الیکشن کا کیا آؤٹ کم ہو. ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم جانا ہے ہمیں الیکشنز کو, ہمیں جیتنا ہے الیکشنز کو, اور ہمیں جیت نہیں سکتے. ہم نے جو حرکتیں کی ہیں آپ کے کہنے پہ, انٹل ہم ہینڈ آؤٹس دیں, ہم سبسڈیز دیں, ہم لوگوں کی دشواریاں کم, مشکلات کم کریں, تو آپ لوگ اگر یہ نہیں سمجھتے اوکے نو پروگرام, تو پروگرام نہیں ہوگا. مگر ایک چیز پہ انہوں نے اگریمنٹ کر لیا ہے کہ جیسے بجٹ ختم ہوتا ہے, جیسے الیکشن ہوتا ہے, تو نیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ یو ول انٹر انٹو اے پروگرام. مگر نیا گورنمنٹ اٹ پری سپوزز کہ آپ کو پتا ہے نیا گورنمنٹ میں کون ہوگا اور نیا گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوگی. تو بیسکلی کیا ہوا ہے, آپ یو ہیونٹ مینج دا پروگرام. آپ سمجھتے ہیں اکیلے آپ یہ ہینڈ آؤٹس دے دے کے آپ الیکشن میں اچھا پرفارمنس ہوگا, اور اس کے بعد پھر آ کے ہر چیز ریورس کر دیں گے اگر بھی امریکہ, اگر بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. دیکھیے میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ چلیے اٹس اے ٹیکٹک, جیتنا تو ہے, میں نے الیکشنز میں جانا ہے اور آپ کو یو وانٹ ٹو اچھا کاروائی کرنی ہے آپ نے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو اب بات کرو کہ کیسے کرو گے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے. تو امیر آدمی پہ ڈائریکٹ ٹیکس کرو, لینڈ پہ ٹیکس کرو, ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس کرو, ایگریکلچرل انکم ان کو ٹیکس کرو, ویلتھ ٹیکس لگاؤ, کیپٹل گینز ٹیکس لگاؤ. یہ نہیں کہ آپ سب چیز جی ایس ٹی میں لگا دیں. براڈن کرو ٹیکس بیس. آپ کو پتا ہے کہ 12,000 لوگ پاکستان میں اس وقت 70% پوری ملک کی ٹیکس دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہزاروں کروڑوں دکان ہیں جو 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے. اور یہ سبسڈیز, ٹیکسٹائل سیکٹر, امیر لوگ ٹیکسٹائل ان کو آپ سبسڈیز دے رہے, گیس ان کا سستا ہے اور ان کو ایکسپورٹ ٹیکس کوئی چیز نہیں. تو یار کم آن گیٹ اے گرپ. مانے کہ تم لوگوں نے کس کے ایٹ ہوز کاسٹ یہ جا کے عوام کو اگر آپ کو بچانا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا ڈائریکٹ ٹیکسز. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بے نظیر انکم سسٹم بڑا اچھا سسٹم ہے, بڑا اچھے طریقے سے ہر پارٹی اور ہر گورنمنٹ چلا رہے تھے. ڈالر یہ لوگوں کو, غریبوں کو پیسے ملتا. مگر اب ایکسپینڈ کرو. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک ویمن سے اور فیملی سے آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے, ایجوکیشن دیا ہے, آپ نے انفنٹس کے لیے بھی کیا ہے.
بڑی اچھی بات ہے، اس کو ایکسپینڈ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے آپ ہر وقت یہ ایکسپینڈ کر سکتے تھے، اس لیے آئی ایم ایف پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر اس کو آپ آستے آستے تھوڑا تھوڑا دے رہے تھے، اس لیے کہ اس ملک میں ایک پارشیلٹی ہے، امیر کے طرف ہر چیز امیر کو خوش کرنا، غریب کو کم نہیں. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں اباؤٹ وچ وی کوڈ ٹاک، جو اس وقت نہیں ہو رہے ہیں، جو ہو سکتے ہیں. مگر اگر آپ کو اگلا آئی ایم ایف کے پروگرام میں انٹر کرنا ہو تو آپ کو پھر بات کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے ساتھ، اینڈ یو ہیو ٹو. اس لیے آپ کے جو دوست ہیں اور جو بھی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام رہے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ نہیں رہے گا تو مشکل.